وہ دل جن دلوں کو اللہ رب العزت نے پسند کیا ہے ان میں سب سے پہلا دل وہ دل ہے جس کو قلب سلیم کہا گیا ہے. ایسا دل جو اخلاص سے لبریز ہو، کفر اور نفاق سے خالی ہو، ہر اس سوچ سے خالی ہو جس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے. ایسے دل کو قلب سلیم کہا گیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قیامت کے دن نہ مال نفع دے گا، نہ اولاد نفع دے گی. اس دن نفع اگر سامنے آئے گا تو قلب سلیم کی وجہ سے. دوسرا دل جو اللہ رب العزت کو پسند ہے القلب المنیب. ایسا قلب منیب جس کے اندر رجوع کرنے کی، توبہ کرنے کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی تڑپ ہو، شوق ہو، ذوق ہو. ایسی تڑپ جو اس کے اندر چین پیدا کرتی ہے تو اس وقت جب وہ اللہ کی اطاعت کر لیتا ہے. اور اسی دل کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ رب العزت سے ڈر جائے اور اس نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے. وجاء بقلب منیب، اور قلب منیب کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اطاعت کو پسند کرتا ہے، اللہ کی بات ماننے کو اپنی زندگی کا سرور سمجھتا ہے، اس کے محبوب کی اداؤں کو اپنانا اپنی زندگی کی سعادت اور بختوری سمجھتا ہے. تو ایسے صاحب دل کو قیامت کے دن کہا جائے گا ادخلوها بسلام، اس سلامتی والی جنت میں داخل ہو جاؤ جہاں ایسی زندگی تمہیں عطا کی جائے گی جس کے بعد موت نہیں آئے گی. تیسرا دل جو اللہ کا پسندیدہ دل ہے القلب المخبت، اخبات والا دل. قلب مخبت وہ دل ہے، عربی زبان میں اخبات کا مطلب ہوتا ہے دل کی بھرپور توجہ، اللہ کی طرف بھرپور توجہ کرنے والا دل، اللہ کی محبت سے لبریز، اللہ کے ذکر اور اللہ رب العزت کے شکر سے لبریز اور خشیت اور نرمی سے بھرا ہوا دل. اس دل کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے اور ایسے دل کے اندر ایک خشوع پیدا ہوتا ہے اور خضوع پیدا ہوتا ہے اور اطمینان اللہ رب العزت پیدا کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ علم والوں کو تو اس بات کا یقین ہونا چاہیے یہ قرآن مجید بھی اللہ کی طرف سے ہے اور پیغمبر بھی اللہ کے بھیجے ہوئے سچے پیغمبر ہیں۔ پھر اس قرآن کے ساتھ علم والوں کا ایمان ہوتا ہے اور دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا اور اللہ کی طرف ہی مرکوز ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت جس کو چاہیں جو ایمان لانے والا ہوتا ہے اس کو صراط مستقیم عطا کر دیتے۔ چوتھا دل جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، القلب الوجل، قلب وجل وہ دل ہوتا ہے جو اس بات کا خوف اپنے اندر پیدا کر لے نہ جانے میرے اعمال کو اللہ قبول کریں گے کہ نہیں، مجھ سے کیا کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ ہر وقت اس بات کی تڑپ، اس بات کا خوف کہ اللہ میرے اعمال کو قبول کر لے، نہ جانے اگر قیامت کو میرا حساب ہو گیا تو مجھے نجات ملے گی کہ نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں قلب وجل کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ۔ ایسے لوگ جن کے دلوں میں خوف ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے اور کہیں ہماری زندگی کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال جو ہم بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے، جتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں اس طرح کے ہمارے اعمال تو نہیں۔ اور سچ کہا جس نے کہا سلف صالحین میں سے، اے اللہ جتنی تیری نعمتیں ہیں میں اس کے لائق تو نہیں، لیکن تو نے پھر بھی نعمتوں سے نواز دیا۔ میرے مالک یہ تیری رحمت ہی ہے، جس طرح تو نے دنیا میں نواز دیا، قیامت کو بھی مجھے نوازتے ہوئے جنت میں داخل فرما دینا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یہ کون سے لوگ ہوں گے جو ڈرتے ہوں گے؟ شراب پینے والے یا وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی بدکاری کرنے والے ہوں گے؟ کہ عائشہ نہیں رضی اللہ عنہا و ارضاہا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، صدقات اللہ کی راہ میں پیش کرنے والے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل میں خوف ہوگا نہ جانے کل قیامت کو کیا بننے والا ہے۔ اور یہی وہ دل تھا، یہی وہ قلب سلیم و قلب مخبت اور قلب وجل جس کا نمونہ پیش کر رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کائنات نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ایسی کوئی ہستی نہیں دیکھی جس جیسی ہستی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایسا بہادر انسان جس راستے میں چلتے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا، لیکن زمین پہ بیٹھے وہ رو رہے ہیں، فَأَخَذَ تِبْنًا مِنَ الْأَرْضِ، اور زمین سے ایک دھاگا اٹھا کے رونے لگ جاتے ہیں، یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں ایک دھاگا ہوتا کل قیامت کو میرا حساب نہ ہوتا، یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ پانچواں دل جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، القلب التقی، تقوی والا دل، ایسا دل جس میں اللہ رب العزت کی نشانیوں اور شعائر کی عظمت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو اللہ رب العزت کے شعائر کی عظمت کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے، یہ اس دل کے تقوی کی دلیل ہے۔ القلب التقی، یہ متقی دل ہے۔ اور کہنے والوں نے سچ کہا ہے، اللہ کے شعائر میں سے جہاں بیت اللہ ہے، جہاں مسجد نبوی ہے، اللہ کے شعائر میں سے جو اللہ رب العزت نے اسلام کے شعائر بنائے ہیں، اپنے پیارے پیغمبر کی زبان سے امت کو سکھائے ہیں، اگر غور کیا جائے تو ان شاعر میں سے ایک عالم ربانی بھی ایک شاعرہ ہے، جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اذا لم يكن العلماء اولیاء فمن يكن۔ علماء ربانیین جہاں انبیاء کے وارث ہیں، وہاں اولیاء بھی ہیں۔ اگر صاحب علم اور تقوی، صاحب عمل اللہ کی نشانی نہیں تو کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے سلیمان الدارانی جیسے سلف صالحین کہا کرتے تھے، جس دل کے اندر علماء کی قدر و منزلت اور عظمت نہیں، وہ متقی دل نہیں ہو سکتا۔ اور سچ کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے کہا تھا، ما هؤلاء القراء اجبننا عند اللقاء۔ دیکھو ان قرآن پڑھنے والوں کو، جب لڑائی ہوتی ہے تو بزدلی دکھاتے ہیں، جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو بہت چالاک نظر آتے ہیں۔ تو صحابی نے کہا تھا، کذبت لعمر اللہ، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتاتا ہوں، سامنے خیمہ تھا، صحابی اس خیمے تک دوڑتے ہوئے گئے، ابھی وہ خیمے میں نہیں پہنچے، ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے جبریل امین پہلے پہنچ چکے تھے، اور یہ آیت نازل ہو گئی، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ تم اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ کی آیتوں نشانیوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ اللہ کے ساتھ تو مذاق نہیں ہوا تھا، اللہ نے اہل علم کے ساتھ مذاق کو اپنا مذاق کہا، رسول کا مذاق کہا، اللہ کی نشانیوں کا مذاق کہا۔ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصۃ، اہل قرآن جو قرآن کا علم رکھنے والے ہیں اور عمل کرنے والے ہیں، علماء ربانیین، وہ اللہ والے ہیں۔ قلب تقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے شعائر کی عظمت کو ماننے والا ہوتا ہے، پھر ان سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ چھٹا دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، القلب المہدی، ایسا دل جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو، اللہ کے حکموں کے سامنے سر جھکانے والا ہے۔ القلب المہدی، ہدایت یافتہ دل۔ آج انسان ٹیکنالوجی میں کتنا ماہر ہو گیا، گھر بیٹھے انسان پتہ کر لیتا ہے۔ کس چیز کا پتہ؟ اس وقت بینک کے اندر سٹیٹس کیا ہے، رسید کیا ہے، بلکہ گھر بیٹھ کے کمپیوٹر لیپ ٹاپ کھولنے کی ضرورت نہیں، جیب سے ہی گلیکسی نکالتا ہے، 4 انگلیاں گھماتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، زندگی میں اگر کوئی اپنا مقام دیکھنا چاہتا ہے، قیامت کے دن کون سا مقام ہوگا تو دیکھ سکتا ہے۔ من اراد ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے، اپنے دل سے پوچھے اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی کتنا ہے۔ اور یہی بات عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھایا کرتے تھے، لوگوں
پریشانی کس بات کی؟ جو رب نے فیصلہ کیا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور سچ کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اگر 2 آیتیں کسی کو سمجھ میں آ جائیں پوری زندگی ٹینس نہیں ہوگا۔ کون سی 2 آیتیں جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو بتائی؟ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کا ایک اندازہ پیش کیا ہے اور اللہ کے اندازے سچے ہیں۔ اس انسان کو اتنا ملے گا۔ انسان کی پریشانی کب شروع ہوتی ہے؟ جب وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے اتنا نہیں چاہیے، مجھے اس سے زیادہ چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں انسان جب اپنی خواہشوں کا اپنے رب کو پابند بنانا چاہتا ہے پریشانی شروع ہوتی ہے۔ اور اگر یہ یقین کر لے میرے رب نے لکھا ہی ایسا ہے اور جو لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے، کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے تیرے رب نے تیرے لیے کچھ لکھا ہو اور دنیا کی کوئی رکاوٹ آ جائے؟ نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین، جو تیرا نصیب ہے تجھے مل کے رہے گا خواہ 2 پہاڑوں کے نیچے چھپا ہے۔ وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الیدین، جو تیری قسمت میں نہیں ہے تیرے ہاتھوں میں بھی ہوگا تو تم کھا ہی نہیں سکتے۔ اور آپ نے سنا ہوگا بس ساتھ ہی بیٹھا تھا، بس چمچ اٹھایا ہے اور اللہ کے پاس چلا گیا کیونکہ اس کی قسمت میں نہیں لکھا تھا۔ اور اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے لوگوں پریشان ہونا جو ہے یہ ایک انسانی فطرت ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن پریشان ہر وقت رہنا یہ بے ایمانی کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ مایوسی ہے۔ یہ پریشانی ہوتی اس وقت ہے جب انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا۔ اور دوسری آیت جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی تھی، قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر بنایا ہے۔ اگر ایک بچہ جس کی عمر ابھی 6 ماہ ہے وہ کہے کہ میں عالمی دوڑ میں حصہ لے لوں، کیسے لے سکتا ہے؟ ایک بچہ جس نے ابھی قاعدہ نہیں پڑھا وہ کہے کہ میں اخباری رپورٹر بن جاؤں، کیسے بن سکتا ہے؟ ایک وقت ہے، اس وقت سے پہلے وہ چیز نہیں مل سکتی۔ پریشانی اس وقت ہوتی ہے نہیں اللہ مجھے ابھی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے۔ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں وہ سچے ہیں۔ اور اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر انسان سے کہا جائے لکھو تم کیا چاہتے ہو اور اس کے نقصانات بھی لکھے جائیں، پھر جو اللہ نے لکھا ہے اس کے سامنے کر دیا جائے تو فوراً اپنے لکھے کو چیر پھاڑ دے گا، نہیں جو اللہ نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے۔ اس لیے القلب المہدی، ہدایت یافتہ دل وہ ہے جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے۔ ایک چیز کی بڑی امید ہے ملے گی، نہیں ملی اللہ کو منظور ایسے تھا۔ ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی، اللہ تعالیٰ نیتوں کے مطابق اجر و ثواب تو عطا کر دیتے ہیں۔ آپ ایک خیر کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، نیکی کمانا چاہ رہے ہیں، نیت کی ہے، اسباب مہیا کیے ہیں، نہیں کام ہو سکا اللہ نیکی ضرور دیں گے۔ صحیح الجامع کی روایت آپ نے سنی ہوگی، بندہ نیت کر کے سوتا ہے رات کو تہجد پڑھنے کے لیے، فغلبت عیناہ حتی اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے صبح تک بیداری نہیں ہو سکا۔ کتب لہ ما نویٰ، اللہ رب العزت فرشتوں سے حکم دیتے ہیں
فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے نے نیت تو کی تھی، اس نے تہجد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس کے نام اعمال میں تہجد لکھ دی جائے۔ اللہ تو نیت کو دیکھتا ہے۔ ان محل النیہ القلب، اور نیت کا محل اور مقام دل ہے۔ ساتواں دل جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے القلب المطمئن، ایسا دل جس کے اندر اللہ کے ذکر سے اور توحید سے اطمینان پیدا ہو۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایسے لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، ان کے دلوں کو اگر اطمینان ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان ملتا ہی ہے تو اللہ کے ذکر سے۔ اس لیے جو شخص یہ چاہے کہ میرے دل کے اندر سرور پیدا ہو، سکون پیدا ہو، اطمینان پیدا ہو، اور میں نماز کے قریب نہ جاؤں، میں ذکر نہ کروں، مستحیل۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے کافر اپنے آپ کو خودکشی کے دروازے کی طرف لے جاتے ہیں، مسلمان نہیں جاتے، کیونکہ کافر مایوس ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ دنیا جہان کی خواہشوں کو پورا کرنے کے باوجود بھی دل میں اس کے چین نہیں ہوتا۔ آج خودکشی زیادہ کون کرتے؟ کینیڈین، امریکن کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی حافظ قرآن نے، کسی دین پڑھنے والے نے خودکشی کی ہو؟ وہ تو دل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ لوگ مال و دولت کے خزانوں کے مالک ہوتے ہیں، بینکوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن گولیاں کھا کے سونا پڑتا ہے۔ لیکن ان بادشاہوں کو دیکھو جو قرآن و حدیث پڑھنے والے ہیں، ایسی سکون کی نیند ہوتی ہے، بسا اوقات بار بار اٹھانا پڑتا ہے، چلو اٹھ کے نماز ہی وقت پہ پڑھ لو، تہجد پڑھ لو۔ نیند اللہ کی رحمت ہے، پوچھئے ان سے جن کو نیند نہیں آتی۔ لیکن یہ نیند اللہ تعالیٰ اور زندگی کا سکون دیتے ہیں اس کو جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے۔ اس لیے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا، قلت من نجات، سرتاج رسول نجات کس میں ہے؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تیری زبان تر ہو، دنیا اور آخرت میں تجھے ہر غم سے نجات مل جائے۔ آٹھواں دل جو اللہ رب العزت کو پسند ہے القلب الحی، زندہ دل۔ اور زندہ دل کہتے کس کو ہے؟ جو غور سے قرآن سننے والا ہے، جو غور سے اللہ کے رسول کے فرامین سننے والا ہے، ان مثالوں کو سمجھنے والا ہے جو قرآن نے بیان کی ہیں کہ سابقہ امتوں نے کس کس انداز سے نافرمانی کی اور کون کون سے عذاب ان کو سہنے پڑے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ یہ قرآن مجید نصیحت ان لوگوں کے لیے بنتا ہے جن کو اللہ نے زندہ دل دیا ہوتا ہے، وگرنہ وہ لوگ بھی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، لیکن جب آپ کی مبارک گفتگو ختم ہوتی تو کیا کہتے؟ ماذا قال آنفا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ مجلس میں بیٹھتے اور دل کے اندر نیت نہیں تھی ان کی درست، منافق بن گئے۔ اللہ نے قرآن ان کے بارے میں اتار دیا اور اللہ کے رسول سے ان کو دور کر دیا، کوئی فائدہ نہیں لیا۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ مبارک کیا تھا؟ اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں ہوتی تو ان کا طریقہ کیا ہوتا؟ کأن علی رؤوسہم الطیر، ایسے انہماک سے بیٹھتے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے، اور پرندہ انسان کے سر پہ نہیں بیٹھتا،
اس وقت بیٹھے گا جب سمجھے گا کہ لکڑی ہے، بے جان ہے، ایسے نہیں بیٹھا کرتا۔ اس انداز سے یکسوئی کے ساتھ قرآن و حدیث کو سننے والا اور اس سے سبق لینے والا دل یہ زندہ دل ہوتا ہے۔